یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کی زندگی دکھ، درد اور تنہائی کا دوسرا نام تھی۔ چھوٹی سی عمر میں شادی، غربت کے سائے، شوہر کا دنیا سے چلے جانا اور سسرال کا ظلم، سب کچھ اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ وہ دن بھر لوگوں کے گھروں میں برتن دھوتی، کھیتوں میں کام کرتی اور رات کو آسمان تلے چھت پر جا کر سکون کی ایک سانس لینے کی کوشش کرتی۔ لیکن اسے کیا خبر تھی کہ ایک سایہ، ایک اندیکھی نگاہ ہر پل اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کے آنسو، اس کی تھکن، اس کی خاموش دعائیں سب سنی جا رہی ہیں۔ پھر ایک رات وہ سایہ اس کے سامنے آتا ہے اور اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل جاتا ہے۔ تو آئیے آپ کو کہانی کی تفصیل میں لیے چلتے ہیں۔ عارفہ کی پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جہاں ہر سانس کے ساتھ تنگ دستی کا سایہ بھی موجود تھا۔ ایک پرانی اینٹوں سے بنی جھونپڑی جس کی دیواریں بارش میں رسنے لگتی اور سردیوں میں چھت سے ٹھنڈی ہوا چھن کر اندر آتی، مگر اس میں رہنے والے ماں باپ کے دل محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کے پاس دولت نہ تھی مگر شفقت تھی، دعائیں تھی اور عارفہ کے لیے ہزاروں خواب۔ عارفہ ایک خاموش طبیعت کی لڑکی تھی جو اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی، گھر کے کام کرواتی اور اکثر گھر کے پچھواڑے بیٹھ کر تاروں کو تکتی رہتی۔ مگر وقت کے ساتھ حالات اور زیادہ سخت ہونے لگے۔ کھانے کے لیے دانہ ختم ہو جاتا، دوائی لینے کے لیے سخت نہ رہتی اور والدین کی آنکھوں میں فکر مندی گہری ہوتی گئی۔ آخر ایک دن جب عارفہ کی عمر بامشکل 12 برس تھی، اس کے ماں باپ نے اس کا نکاح ایک غریب مزدور لڑکے یاسر سے کر دیا۔ یاسر ایک محنتی مگر بہت ہی غریب لڑکا تھا۔ دن بھر مزدوری کرتا، کبھی اینٹیں اٹھاتا، کبھی مٹی کا کام کرتا۔ وہ عارفہ سے بڑی نرمی سے پیش آتا، اس کے لیے ایک پرانا دوپٹہ بھی خوشی سے لا دیتا۔ دونوں کی زندگی مختصر تھی مگر سکون سے بھری۔ عارفہ کو یاسر کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام نظر آتا۔ غربت کے باوجود وہ اسے کبھی یہ احساس نہ دلاتا کہ وہ بوجھ ہے اس کے لیے۔ عارفہ کے لیے وہ جھونپڑی ایک چھوٹا سا محل بن گئی تھی جہاں وہ تھکن کے بعد یاسر کے ساتھ بیٹھ کر چپ چاپ چائے پیتی تو سب دکھ بھول جاتی۔ ایک دن یاسر مزدوری کے دوران ایک خستہ حال عمارت کی تعمیر میں کام کر رہا تھا۔ اچانک چھت کی ایک بڑی سلیب ڈھیلی ہو گئی اور یاسر کے اوپر آن گری۔ اس کا جسم خون میں لت پت ہو گیا اور موقع پر ہی اس کی سانسیں رک گئی۔ یہ خبر جب عارفہ تک پہنچی تو اس کی چیخ گلیوں میں گونج اٹھی۔ وہ بھاگتی ہوئی پہنچی مگر اس کا شوہر، اس کی مسکراہٹ کا مرکز، بے جان زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عارفہ کا دل اندر سے ٹوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کا واحد رنگ ختم ہو گیا ہو۔ یاسر کی موت کے بعد عارفہ کی زندگی ایک کالی رات بن گئی۔ سسرال والوں نے ساری ہمدردی ختم کر دی۔ منحوس ہے یہ، ہمارے بیٹے کو کھا گئی، صرف روٹی کھاتی ہے یہ، کما کر کچھ نہیں لاتی۔ ایسے جملے اس کے کانوں میں زہر گھولتے۔ اسے بھوکا سونا پڑتا، کپڑے خود دھونا، پانی کنویں سے لانا اور ساری رات تنہائی میں رونا پڑتا۔ وہ چپ تھی مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ عارفہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سسک سسک کر نہیں جیے گی۔ اس نے گاؤں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا۔ صبح سویرے اٹھتی، برتن دھوتی، جھاڑو لگاتی اور شام کو کھیتوں میں مزدوری کرتی۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، پیٹھ جھک گئی تھی مگر اس کے دل میں یہ احساس تھا کہ وہ اپنی عزت کی روٹی کما رہی ہے۔ وہ ہر دن دعا مانگتی، یا اللہ مجھے اس اندھیرے سے نکال دے، کسی طرح میری زندگی بدل دے۔ ایک دن بہت زیادہ تھکن کے بعد وہ خاموشی سے گھر کی چھت پر چڑھ گئی۔ وہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تارے جھلملا رہے تھے اور آسمان نیلے اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ عارفہ خاموش بیٹھی آسمان کو تکے جا رہی تھی۔ اس کے دل میں خواہش تھی کہ کوئی اس سے بات کرے، کوئی اسے گلے لگائے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے قریب کوئی موجود ہے۔ سرد ہوا ایک دم رک گئی، سانسیں جیسے رکنے لگی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ تھا مگر دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ خوف نے اسے گھیر لیا۔ وہ بھاگ کر نیچے اتری، دروازہ اندر سے بند کیا اور بستر میں دبک گئی۔ لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ یاسر کی موت کے بعد عارفہ کی زندگی جیسے کسی خاموش قید میں بدل گئی تھی۔ وہ ہر روز گاؤں کے گھروں میں جا کر کام کرتی، شام کو تھکی ہاری واپس آتی
اور سسرال والوں کی بدسلوکی سہتی، لیکن اب ایک نیا خوف اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا، ایک ان دیکھا سایہ جو اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے بیٹھا تھا۔ پہلے وہ سمجھتی رہی کہ یہ اس کے ذہن کا وہم ہے، مگر یہ وہم جلدی حقیقت میں بدلنے لگا۔ ایک شام وہ کنویں سے پانی بھر کر گھر لوٹ رہی تھی۔ راستے میں اسے لگا جیسے کوئی اس کے پیچھے آہستہ آہستہ قدموں کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، سناٹا، بس ویران راستہ، کچھ جھاڑیاں اور اس کی اپنی سانسیں۔ گھر پہنچی تو جلدی سے اندر داخل ہوئی، دروازہ اندر سے بند کیا اور دل تھام کر بیٹھ گئی۔ اس رات جب وہ تھکن سے نڈال ہو کر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ اچانک اسے لگا جیسے کوئی اس کے کمرے میں موجود ہو۔ وہی پرانی چارپائی، وہی ٹمٹماتی مٹی کی دیوار پر جلتی لالٹین، مگر کمرے کی خاموشی کچھ اور ہی کہہ رہی تھی، جیسے کوئی سانس لے رہا ہو، جیسے کسی کی نظریں اس پر جمی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی، مگر کمرے میں کوئی نظر نہ آیا۔ پھر بھی اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ وہ جلدی سے اٹھی، دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ باہر صرف اندھیرا تھا۔ پھر سے دروازہ بند کیا، کمبل لپیٹا اور رب کو یاد کرنے لگی، یا اللہ مجھے محفوظ رکھ، اگر یہ کوئی آزمائش ہے تو مجھے صبر دے، اور اگر یہ کوئی مخلوق ہے تو مجھ سے دور کر دے۔ اب یہ کیفیت روز کا معمول بن گئی تھی۔ عارفہ جب جاتی اسے لگتا کوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جب وہ جھاڑو دیتی اسے محسوس ہوتا کسی کی نگاہیں اس کی پشت پر ہیں۔ جب وہ کھیتوں میں کام کرتی تو اسے لگتا جیسے کسی نے اسے چھوا ہے۔ حتیٰ کہ جب وہ صحن میں کپڑے دھوتی تو کئی بار پانی کی بالٹی خود بخود ہلنے لگتی، جیسے کسی نے ہاتھ لگایا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کے وجود پر خوف چھانے لگا، وہ اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ وہ رات خاصی سناٹے والی تھی، ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ عارفہ کا دل آج بہت زیادہ بوجھل تھا۔ سارا دن سسرال والوں کی باتیں، کام کی تھکن اور اندر کا خالی پن، سب کچھ ملا کر اس کی روح تھک چکی تھی۔ وہ چپ چاپ چھت پر جا پہنچی، وہی چھت جہاں پہلے بھی ایک بار عجیب سا احساس ہوا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا سایہ مدھم سا زمین پر پڑ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر آسمان کی طرف دیکھتی رہی، پھر اچانک ایک بار وہی ٹھنڈی سی لہر اس کے جسم سے آ ٹکرائی۔ اس نے چونک کر ارد گرد دیکھا، فضا میں ایک لرزتی ہوئی خاموشی اترنے لگی۔ پھر وہی احساس، کسی کی موجودگی، کسی کی نظریں، کسی کی سانسوں کی آواز۔ عارفہ پیچھے ہٹی، اس کا دل دھڑکنے لگا۔ کون ہے؟ اس نے لرزتی آواز میں کہا۔ اچانک ایک سیاہ سا سایہ اس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس کی آنکھیں جلتی ہوئی انگاروں کی مانند تھی، مگر چہرے پر غصہ کم اور درد زیادہ تھا۔ یہ تمہاری جگہ نہیں ہے عارفہ، اس نے دھیمی مگر باری آواز میں کہا۔ عارفہ پیچھے ہٹنے لگی، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے ہوں۔ کون ہو تم؟ اس کے لب کانپنے لگے۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، مگر اس کے وجود سے وحشت کی بجائے ایک عجیب سی افسردگی ٹپک رہی تھی۔ میں تمہیں اس چھت پر یوں غمگین نہیں دیکھ سکتا عارفہ، میں تمہیں یہاں یوں ہی اکیلا، بے بس اور روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ جگہ تمہارے دکھ کے لیے نہیں بنی عارفہ، میں تمہیں یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ عارفہ کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ خوف میں بھیگی ہوئی آواز میں بولی، کیا چاہتے ہو تم؟ کون ہو تم؟ وہ سایہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں تمہیں تکلیف دینے نہیں آیا عارفہ، میں تو تمہیں بچانے آیا ہوں۔ تمہارا دکھ میرا دل چیر دیتا ہے عارفہ۔ پھر اچانک وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ چھت پر پھر وہی خاموشی چھا گئی، مگر عارفہ کی سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد عارفہ کی زندگی جیسے آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ جس چھت پر وہ اکثر آنسو بہاتی تھی، اب وہ اسے دیکھنے سے بھی گھبراتی تھی۔ لیکن وہ سایہ جو اس رات اس کے سامنے آیا تھا، اب اس کی زندگی کا اندیکھا محافظ بن چکا تھا۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو حیران رہ گئی۔ برتن جو کل رات دھونے والے تھے وہ سب کے سب چمک رہے تھے۔ کپڑے جو دھوپ میں ڈالنے تھے دھوئے جا چکے تھے۔ باورچی خانے سے بھاپ اٹھ رہی تھی، کسی نے اس کے لیے گرم ناشتہ تیار کر رکھا تھا۔ عارفہ کو اپنے حواسوں پر یقین نہ آیا۔ یہ سب میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس دن سے یہ سلسلہ روز ہونے لگا۔ وہ جس کام کا ارادہ کرتی
وہ خود بخود مکمل ہو جاتا، چاہے وہ جھاڑو دینا ہو، پانی بھرنا ہو یا باورچی خانے کا سامان، سب کچھ جیسے کسی ان دیکھے ہاتھ کی مدد سے آسان ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر ایک اور حیرت، سسرال والے جو ہر وقت اسے تانے دیا کرتے تھے اب اس پر ہاتھ نہ اٹھاتے، نہ ہی تلخ باتیں کرتے۔ ان کے لہجے میں نرمی آ گئی تھی، وہ اسے کام سے روکنے لگے، حتیٰ کہ ایک دن اس کی ساس نے پہلی بار اسے کھانے کے لیے خود بلایا۔ عارفہ بیٹا آ کر کھانا کھا لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ عارفہ کی آنکھیں باہر آئی، وہ جانتی تھی یہ سب کسی عام وجہ سے نہیں ہو رہا، کوئی تھا جو اس کے آس پاس تھا، جو اس کی دعاؤں کا جواب بن کر اس کے غموں کو بانٹ رہا تھا۔ اب وہ تنہا نہیں تھی، کوئی تھا جو بغیر نظر آئے اس کے دکھوں کا سکون بن رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر ستارے بھی جیسے خاموشی اوڑھے بیٹھے تھے۔ عارفہ اپنے کمرے میں چارپائی پر بیٹھی کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی، خیالات کا ایک طوفان اس کے ذہن میں بسا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ جو ان دنوں میں ہوا، وہ پر اسرار مدد، سسرال والوں کا بدلتا رویہ اور وہ اندیکھا وجود، سب کچھ اسے بے چین کر رہا تھا۔ اچانک کمرے میں ایک سرد سی لہر پھیلی، لالٹین کی روشنی جیسے جھجکنے لگی، دل دھڑکنے لگا اور وہ سایہ پھر ظاہر ہو گیا۔ وہی آنکھیں جو جلتے انگاروں کی مانند تھی، مگر ان میں اب کوئی خوف نہ تھا بلکہ ایک نرم شفاف روشنی تھی۔ عارفہ کا دل جیسے رک سا گیا، وہ پیچھے ہٹی، لیکن سایہ آہستہ سے بولا، ڈرو مت عارفہ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ عارفہ کی پلکیں لرزنے لگی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی۔ پھر وہ سایہ آہستہ سے بولا، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں عارفہ، وہ محبت جو نہ زمانے کی قید میں ہے، نہ جسم کی محتاج۔ میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، تمہارے ہر آنسو کا مول، ہر درد کا مرہم بننا چاہتا ہوں۔ بس تم مجھ سے ڈرو مت عارفہ، مجھے رد نہ کرو، مجھ پر بھروسہ کرو عارفہ۔ عارفہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ برسوں بعد پہلی بار کسی کے لفظوں میں سچائی، ہمدردی اور چاہت کو محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کا دل خوف زدہ تھا، کیونکہ محبت اگر انسان کی ہو تو قابل قبول ہوتی ہے، مگر یہ محبت، یہ ایک جناتی وجود کی تھی۔ کمرے میں ایک گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ کیا تم مجھے قبول کر سکتی ہو عارفہ؟ سایہ آہستہ سے پوچھ رہا تھا، جیسے اس کے وجود کا انصار اب عارفہ کے جواب پر تھا۔ عارفہ کی رات بے چین گزر گئی، وہ خوف کے ساتھ ساتھ اس محبت کی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہتی تھی جو اسے ایک جن سے مل رہی تھی۔ دل میں ڈر بھی تھا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک نرم سا جذبہ بھی تھا جو اسے اس سائے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ صبح ہوئی اور عارفہ کا دل بھاری تھا۔ اس نے اپنے دل کی سن کا فیصلہ کیا کہ وہ اس جن سے نجات حاصل کرے گی۔ اس کا دماغ سمجھاتا تھا کہ یہ محبت نہیں، یہ ایک جال ہے جو اس کے دکھوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ جن چاہے جتنا بھی مددگار بنے اس کے لیے صرف ایک دشمن ہی تھا۔ وہ گاؤں کی جامع مسجد میں آئی، امام صاحب کی موجودگی میں اس نے سب کچھ بتا دیا، جن کے بارے میں، اس کی عجیب و غریب مدد کے بارے میں، اور وہ احساس جو اسے کبھی خوف اور کبھی محبت میں مبتلا کرتا تھا۔ امام صاحب نے اس کی باتیں سن کر نرم لہجے میں کہا، بیٹی، یہ سب تمہاری آزمائش ہے، تمہیں سچائی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، اللہ کی پناہ میں رہو اور اس جن سے بچنے کی دعائیں پڑھتی رہو۔ عارفہ کے دل میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ امام صاحب کی باتوں نے اس کے دل کو تسلی دی، مگر ابھی بھی ایک خلا تھا جو اس کے اندر کی بے چینی کی صورت میں موجود تھا۔ شام ہوئی اور وہ رات پھر آئی۔ جب وہ سایہ واپس آیا، عارفہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر اس کے اندر اب وہ قوت آ چکی تھی جو وہ پہلے نہیں جانتی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور سایہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھا۔ جن اس کے قریب آیا اور آہستہ آہستہ بولا، عارفہ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں اور مجھے تمہاری محبت کی اشد ضرورت ہے، تم میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ میں تمہارے دکھوں کا مداوا بننا چاہتا ہوں، تمہیں زندگی کی خوشیاں دینا چاہتا ہوں عارفہ۔ عارفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیوں تم میرے ساتھ ہو؟ تم ایک جن ہو اور میں انسان ہوں، میں تمہاری محبت کو قبول نہیں کر سکتی۔ وہ جن رونے لگا اور اس کی آواز میں کرب تھا۔
عارفہ، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تمہارا ساتھی بننا چاہتا ہوں، تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھرنا چاہتا ہوں۔ میری محبت سچی ہے، میری موجودگی تمہاری مدد کے لیے ہے، لیکن میں اب تمہاری اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ عارفہ نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے لیے اللہ کی رضا سب کچھ ہے، میں تم سے چھٹکارا چاہتی ہوں اور اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں۔ جن کی آنکھوں میں درد تھا وہ ایک آخری بار عارفہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری دعاؤں میں طاقت ہے عارفہ، میں تم سے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہوں، مگر یاد رکھو تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر وہ جن غائب ہو گیا۔ عارفہ کی زندگی اب آہستہ آہستہ سنورنے لگی تھی۔ جن کے جانے کے بعد بھی اس کے کاموں میں وہی آسانی رہی، کھانے کا انتظام، کپڑوں کی سلائی، حتیٰ کہ کھیتوں کا کام بھی اس کے لیے ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرتی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خاموش سا درد بھی تھا، ایک سایہ جو اس کی زندگی کا حصہ بن کر چلا گیا تھا۔ ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہی تھی، دھوپ تیز تھی اور وہ تھکی ہوئی تھی۔ زمین پر اچانک کچھ چمکتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ چونکی اور آگے بڑھ کر اس چیز کو اٹھایا۔ یہ ایک چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی تھی، بظاہر مٹی میں آلودہ، مگر اندر سے بھاری محسوس ہو رہی تھی۔ چاروں طرف کوئی نہیں تھا، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ عارفہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ گھر آ کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں گئی، کمرہ بند کیا اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ تھیلی کھولی، اور پھر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ تھیلی کے اندر قیمتی ہیرے جوہرات اور سونے کی اشرفیاں تھیں، ایسے خزانے جنہیں دیکھ کر آنکھیں حیران ہو جائیں اور دل لرز اٹھے۔ پھر اچانک کمرے میں وہی جانا پہچانا سا احساس پھیل گیا، ایک نرم سی ٹھنڈی ہوا، اور پھر وہی پر اسرار سی آواز گونجی، یہ تمہارے لیے عارفہ، ایک جن کی طرف سے تحفہ، تاکہ تم اپنی زندگی کو سکون، عزت اور خوشی کے ساتھ گزار سکو۔ تمہاری دعاؤں کا صلہ تمہیں تمہاری خاموشی میں مل گیا۔ میری محبت خاموش ہی سہی، مگر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ عارفہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، نہ وہ آواز کا جواب دے سکی، نہ روک سکی اپنے جذبات کو۔ وہ بات سجدے میں گر گئی، اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ جو تکلیفیں برداشت کی ان کا انعام اس کو اس ذات کے وسیلے سے ملا جسے وہ کبھی سمجھ نہ سکی، مگر جس نے اسے سچے دل سے چاہا۔ زندگی اپنی نرمیوں کے ساتھ عارفہ پر مہربان ہونے لگی تھی۔ وہ اب خوشحال تھی، ماں کا علاج مکمل ہو چکا تھا، گھر سکون کا گہوارہ بن چکا تھا، اور وہ خزانہ جو اسے ایک پوشیدہ محبت کی صورت میں ملا تھا اب اس کی زندگی کو سادگی اور عزت سے بھر چکا تھا۔ مگر اس کے دل کا ایک گوشہ اب بھی خاموشی سے کسی کی یاد میں دھڑکتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی زندگی میں ایک نیک، دیندار اور سادہ دل لڑکا آیا۔ اس نے عارفہ کا دکھ سنا، اس کی عزت کی اور اس کے دل کو سکون دیا۔ اللہ کی رضا سے دونوں کا نکاح طے پا گیا۔ نکاح کا دن آیا، عارفہ دلہن بنی، سرخ جوڑے میں ملبوس، آنکھوں میں حیا اور لبوں پر شکر۔ لوگ ہنسی خوشی میں مصروف تھے، دعاؤں، مسکراہٹوں اور محبتوں کا سماں تھا، مگر عارفہ کو علم نہ تھا کہ اس محفل سے دور کسی خاموش جگہ ایک سایہ کھڑا تھا، وہی جن جس نے اس کی زندگی سنواری، خاموشی سے اس کے دکھ بانٹے، کبھی اس کے خوابوں میں آیا، کبھی اس کی تنہائیوں میں روشنی بن کر چمکا۔ آج وہ سائے کی صورت میں درختوں کی آڑ میں کھڑا عارفہ کو آخری بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن لبوں پر مسکراہٹ بھی اور ایک خاموش دعا بھی، اے رب، اس کی زندگی میں ہمیشہ خوشی، سکون اور عزت لکھ دے۔ میری محبت نے اسے چھو لیا اور اب تو اسے اپنے ایمان میں رکھ، یہی میری آخری دعا ہے۔ پھر وہ سایہ روشنی کی ایک نرم سی لکیر بن کر آسمان کی جانب بلند ہوا اور ہمیشہ کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ عارفہ کی زندگی بدل چکی تھی، وہ غریبی، تنہائی اور ظلم سے نکل کر اب ایک نئی روشنی میں قدم رکھ چکی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، ماں خوش تھی، گھر میں سکون تھا، مگر اس کے دل کے ایک کونے میں وہ سایہ، وہ ان دیکھے وجود کی مہک اب بھی باقی تھی، جس نے بغیر مانگے سب کچھ دے دیا، جس نے بغیر ظاہر ہوئے اس کے ہر درد کو محسوس کیا۔ آج وہ سایہ رخصت ہو چکا تھا، لیکن اس کی محبت، اس کی دعائیں
عارفہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی نے سکھ دیے مگر عارفہ کبھی نہیں بھولی۔ ایک وقت تھا جب وہ اکیلی تھی اور ایک ان دیکھا ندیدہ وجود خاموشی سے اس کا محافظ، اس کا محسن اور شاید اس کا پہلا عشق تھا۔ محبت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی، لیکن جو سچی ہو وہ دعاؤں کی صورت میں ہمیشہ دل کے اندر زندہ رہتی ہے۔